الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسے ہم سب واقف ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے. ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ کل تراویح ہو جائے، ورنہ پرسوں تراویح تو یقینی ہے. اور پھر رمضان المبارک کے مہینے کا مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ نوازشات کا مہینہ ہے اور رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، آگ سے خلاصی کا مہینہ ہے، جہنم کے دروازوں کے بند ہونے کا مہینہ ہے، اور جنت کو سجائے جانے کا اور امت محمدیہ پر خاص قسم کے انعام اور احسانات. پھر بڑا بانصیب ہے وہ آدمی جو پورا مہینہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت و اطاعت میں اور دین کے مختلف کاموں میں لگا رہے، اور انہی میں وہ مبارک ساتھ شب قدر کی آدمی کو نصیب ہو جائے تو پھر تو اس کو ساری زندگی کا انعام ہے. لیکن انسان ہے، کمزور ہے، نفس و شیطان کے مارے ہوئے ہیں، انتظار تو کرتے ہیں، لیکن کئی دن کئی رمضان پچھلے بھی ہماری زندگیوں میں آئے ہیں اور گزر گئے ہیں. ہم سب باخبر ہیں کہ وہ کیسے مہینہ کس حال میں آیا اور کیسا گزر گیا. اس لیے کہ دن تو گزرتے رہتے ہیں، گھڑی ہے وہ سب کی گزرتی ہے، سب کی گھڑیاں چلتی ہیں، غریب کی بھی چلتی ہے، مالدار کی چلتی ہے، خوشحال آدمی اس کی چلتی ہے، پریشان آدمی کی چلتی ہے، سب کی گھڑیاں چلتی رہتی ہیں. ایسا نہیں کہ غریب کی گھڑی میں 24 گھنٹے نہیں زیادہ ہوتے ہیں یا مالدار کی گھڑی میں زیادہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. سب کی گھڑیاں وقت گزرتا رہتا ہے. لوگ حکمت والے کہتے ہیں کہ آدمی گھڑی کی طرف کان لگاتا ہے تو اس کو آواز آتی ہے ٹک 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 سے، یعنی اس کی زندگی کے لمحات ختم ہوتے جا رہے ہیں. ابھی گزرا پچھلا رمضان اگر آپ توجہ کریں گے، غور کریں گے تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی ابھی تو ہم کچھ دن پہلے ہی رمضان پورا کریں اور پھر رمضان مبارک آ گیا ہے، آنے والا ہے. تو اگر توجہ نہیں ہوئی، آدمی اس کو ٹارگیٹ نہیں بنایا اور اس کو مقصد کی جگہ پر نہیں رکھا تو آئندہ جمعہ آتے آتے ہو سکتا ہے 6واں روزہ ہو جائے، ورنہ 5 روزے ایسے ختم ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد کا جمعہ آئے گا تو 15 ہو جائیں گے، پھر 2 جمعے گزر جائیں گے تو تیسرے جمعے اس کے بعد کے جمعے میں عید کی بات چلتی رہے. تو میرے دوستوں، انسان عقل مند وہی ہے جو ان لمحات کا فائدہ اٹھا لے. اللہ کی بڑی نعمت ہے. پھر اس نعمت کا ملنا صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ. پچھلے 2 سال کیسے کیفیت تھی؟ یہ رمضان 21 کا اور 20 کا بالکل رمضان آنے والا تھا اور ہنگامہ شروع ہو گیا پوری دنیا میں. تراویح تک پڑھنے سے لوگ محروم ہو گئے. تو رمضان کی مخصوص رونقیں اور اس کی عبادت، جو مسجد کا ماحول رمضان میں ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کوشش کرنے کے باوجود بھی گھر میں ایسا ماحول بنے مشکل ہے. مسجد آتا ہے تو آدمی کچھ دیر تلاوت کر لیتا ہے، کچھ دیر ذکر کرتا ہے، کچھ نہیں کچھ. مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے اگر آدمی
بیٹھا رہا خاموشی سے، تھوڑی دیر لیٹ بھی گیا، تب بھی وہ عبادت ہے. مسجد کے اندر کی گھڑیاں ضائع نہیں ہوتی. گھر کا ماحول ہم نے چونکہ ایسا بنایا نہیں ہے، وہاں ہر طرف غفلت ہی غفلت چھائی ہوئی ہے. کھانے کھلانے کی باتیں، دنیا کی باتیں. ہم تو اتنی غفلت میں ہے نا، گھر تو گھر، قبرستان بھی ہماری ضمیر کو نہیں جھنجھوڑتے. قبرستان میں رہ کر بھی ہم دنیا سے باہر نہیں نکل پاتے. جہاں سب سے دنیا یاد آنے، آخرت یاد آنے کی سب سے اہم جگہ وہ موت ہے، اہم وقت، اور اس کی آخری منزل قبرستان ہے. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثروا حادم اللذات یعنی الموت، کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. تو لذت کو توڑنے والی چیز موت ہے. ایسے موقع پر بھی آدمی غفلت سے نہیں نکل پا رہا. اپنے گھر کے اندر آدمی غفلت سے نکلے اور اپنی تجارتوں میں آدمی غفلت سے نکلے، یہ بہت مشکل بات ہے. تو بہرحال وقت آتا ہے گزر جاتا ہے، لیکن عقل مند آدمی وہ ہے جو اس وقت کو نعمت سمجھ کر صحیح استعمال کر لیتا ہے. جیسے اسلام کی پوری تاریخ میں جو ہے اللہ والوں نے استعمال کیا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رمضان المبارک کے مہینے میں آپ بہت زیادہ عبادت کی طرف یکسو ہو جاتے تھے. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہے، اماں جان آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا گیا اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ انتظار میں ہے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو اماں جان کہنے لگے اللہ کے نبی آپ سے مستغنی کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی تو ضرورت ہر حال میں ہے، آپ سے مستغنی، آپ سے بے پرواہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن میں آپ کی جو محبت آپ کے رب کے ساتھ اور جو عشق آپ کا آپ کے رب کے درمیان ہے، اس کی وجہ سے میں آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان میں آنا پسند نہیں کرتا. ورنہ آپ سے جدا رہوں، آپ سے الگ رہوں، آپ سے بات چیت نہ کروں، یہ تو مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ میں آپ سے مستغنی نہیں ہو سکتی. آپ کی محتاج ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہوں، بات کرنا چاہتی ہوں. عام شوہر جس کے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، جس کے جو ہے معاملات خراب، اس کی بیوی بھی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ بیٹھے، بات چیت کرے. عام طور پہ گھروں پہ لڑائیاں جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ شوہر بیوی کے ساتھ وقت فارغ نہیں کرتا، باپ بچوں کے ساتھ وقت نہیں دیتا، باہر کے کاموں میں رہتا ہے، اور گھر میں جا کر جو ہے باہر کی مشغولی کی وجہ سے جو دل کے سب سے قریب جو ہمارا دوست بنا ہوا ہے فون، اس سے دوری تھی، اس دوری کو گھر میں جا کر پوری کرتا ہے. حالانکہ بیوی انتظار میں ہوتی ہے کہ 12 گھنٹے 10 گھنٹے شوہر باہر ہوتا ہے. اب جب گھر میں آئے گا تو کچھ بات چیت کریں گے، کچھ بچوں کے بارے میں، کچھ گھر کے بارے میں، کچھ خیر خیریت خاندان بھر کی باتیں. دیندار عورت کو اگر ماحول دیا ہو تو کچھ اللہ رسول کی باتیں. لیکن حضرت گھر پہنچتے ہیں تو فون میں لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپسی تناؤ بڑھ جاتا ہے. تو عام شوہر جو دنیا دار اور جس کے اخلاق و کردار بھی اتنے اچھے نہیں، اس سے بھی اس کی بیوی چاہتی ہے کہ بات چیت کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام خوبیوں کے مرجع، آپ کی بات چیت، آپ کا لوگوں سے انسانیت اور ہمدردی کا معاملہ، ازواج مطہرات کے ساتھ جو محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. مجال فرمانے لگی اللہ کے نبی آپ سے مستغنی نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کے رب اور آپ کے درمیان میں جو عشق و محبت ہے اس کے درمیان میں آنا پسند نہیں کرتی ہوں، اس لیے دور بیٹھے آپ کی عبادت کا، آپ کے ذکر کا نظارہ کر رہی ہوں. اور فرمایا اماں جان نے خاص صفات پوچھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص کیفیت کیا تھی رمضان کے موقع پر. تو اماں جان نے فرمایا ایسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں عام تھی، لیکن رمضان کے مہینے میں ایک تھی عبادت میں یکسوئی. وشد ازارہ، آپ اپنی ازار باندھ لیا کرتے تھے، یعنی کوئی دوسرا کام، جیسے کوئی اہم کام میں جانا ہے تو ابھی کیا کرتے ہیں، آستین واستین چڑھاتا ہے، طے بند مضبوطی سے باندھ لیتا ہے کہ بھائی پھر کام میں حرج نہ ہو. تو اس کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
عبادت کی طرف یکسو ہو جاتے. اور دوسرا فرمایا آپ کی سخاوت تو سال بھر ایسے بھی چلتی، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت ہواؤں کے آندھیوں کی طرح چلتی تھی. خوب سخاوت کا معاملہ لگا ہوگا. مختلف لائن سے ضرورت مند غریب ہے تو ان کی ضرورت پوری کر، افطار کے موقع پر روزے داروں کو افطار کھلانا. بے کپڑے والا ہے، سال بھر میں آپ کا معمول تھا، یہاں تک کہ ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا اللہ کے نبی مجھے آپ اپنا کپڑا دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے علاوہ دوسرا کپڑا نہیں تھا. ان کے مانگنے پر انہوں نے اپنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ان کو عنایت کر دیا. تو صحابہ کرام جو اطراف میں تھے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ان صحابہ پر. ابھی تم معلوم ہے تمہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، تم نے وہ بھی اللہ کے نبی سے مانگ لیا. تو اس صحابی کہنے لگے ہاں میں جانتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اپنے کفن کی ضرورت ہے اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے لگا ہوا کپڑا اگر مجھے مل جائے تو میں عذاب قبر سے محفوظ ہو جاؤں، اس لیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کپڑا مانگوں. اتنی سخاوت کہ جسم پہ موجود ایک کپڑا وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. رمضان کا مہینہ ایثار کا مہینہ. ایثار کہتے ہیں اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دے. ہاں بھائی اپنا پیٹ بھر گیا اور اس کے بعد دوسرے کو دے دو، یہ بھی اچھی چیز ہے. اچھا کپڑا خرید لیا، پرانا کپڑا دے دو، یہ بھی اچھی چیز ہے. لیکن ایثار کہتے ہیں کہ آدمی اپنی ضرورت کو رکھتے ہوئے دوسرے آدمی کو ترجیح دے. تو اس کے لیے میرے دوستوں ابھی ایک دو دن میں جو ہے اس کی تیاری کرنا ہے. کیسے تیاری کرنا ہے؟ جو جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہے اس کو ختم کرنا. روزانہ کے کام ہیں، اگر ایسی شکل و صورت بنے کہ آدمی ایک مہینے کے لیے کام بند کر دے، کوئی مسئلہ نہیں، بند کر سکتا ہے. لیکن اتنی استعداد نہیں ہے اور کوئی ایسے ذرائع نہیں ہے کہ اگر آدمی ایک مہینہ بند بھی کرے تو اس کے اپنے یقین کی حیثیت کے اعتبار سے ضرورت پوری کر سکے. تو اس اپنی ضرورت کی جگہ کو، اپنی کمائی کی جگہ کو وقت بنا کر کم سے کم وقت اس پر لگے. جیسے گھر میں شادی بھی آ گئی تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنی تجارت نوکری کے اوقات کو کم کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ گھر پہ زیادہ وقت دینا ہے، شاپنگ کرنا ہے، چیزوں کو لانا دینا ہے، ذمہ داریاں بہت ساری. تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے جو روزانہ کے کام کی جگہ ہے اس کے وقت کو آدمی محدود کر دیتا ہے. میں اگر میں دکان اتنی دیر کھول رہا تھا تو اب گھر میں چونکہ شادی ہونے والی ہے اس لیے 8-10 دن پہلے سے کچھ کم وقت پر دکان بند کرو. اپنے کاموں کی آدمی ترتیب بناتا ہے. اگر اللہ نے اتنی وسعت دی ہے کہ اگر آپ مہینہ پر دکان نہیں کھولیں گے آپ کے 2 وقت کی روٹی چل جائے گی، چولہا چل جائے گا. اگر اتنی ہمت ہے دکان بند کر دیں. اگر آپ کی اتنی ہمت ہے کہ آپ 1 مہینہ چھٹی لیں گے تو تنخواہ نہیں ملے گی، تنخواہ نہیں ملنے پر آپ کے گھر کا چولہا بند نہیں ہوگا، اتنی آپ کے پاس استعداد ہے، چھٹی لے لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں سے یکسو ہو جاتے تھے عبادت کی. آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ سفر کیا رمضان کے مہینے، پورا مہینہ ذکر و تلاوت. اپنے روزانہ کے کام کا نظام الاوقات بنائے. کامیاب آدمی وہ ہے جو اپنی زندگی کو، اوقات کو ترتیب دے کر گزارتا ہے. یہ تو سال بھر ہونا چاہیے. ایسا نہیں بے وقت دکان کھولا، بے وقت بند کرا، بے وقت نوکری پر گیا، آج کام پہ چلا گیا کل چھٹی لے لیا، پرسوں چلا گیا پرسوں چھٹی پہ لے لیا. یہ بے ترتیب والی زندگی والا آدمی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، نہ دین میں نہ دنیا میں. زندگی کا ایک مرتب نظام ہو. ہمارے اپنی نوکریوں کی، ہمارے تجارتوں کے، ہمارے اپنی دینی ضروریات کو سامنے رکھ کر ترتیب بنائے. ہمارے اپنی نمازوں کے اوقات، ہماری اپنی تلاوت، ہمارا اپنا ذکر، ان کے ہی اوقات، اور ان سے ہٹ کر یہ ہماری تجارت اور نوکریوں کے اوقات. بس کمی زیادتی کا معاملہ ہے. سال بھر آپ سے اتنا وقت یکسوئی کے نہیں پوچھا جاتا. رمضان کے مہینے میں جو ہے عبادات کی طرف وقت بڑھا دے، دنیا کی طرف کم کر دے.
کہ سب سے اچھا روزہ جس میں آدمی یکسو ہو جائے. اب عبادات میں کیا کرنا ہے؟ بہت سارے ہمارے ایسے ہیں معاشرے میں نوجوان جو رمضان کی تیاری میں کام تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے. نوکری چھوڑ دیا، کیا ہے بھائی روزہ رہ رہے ہیں، لیکن روزہ رہ کے کیا کر رہے ہیں؟ رات بھر ٹائم پاس کر رہے ہیں. تراویح ایک دن 2 دن 4 دن پڑھی، اس کے بعد غائب ہو گئے. کہاں پر؟ چبوترے پر لگ گئی مجلس. اب تراویح مسجد میں نہیں، چبوترے پر 2 4 دوست، اور پھر وقت گزاری کے کھیل. حالانکہ بہت سارے کھیل وہ ہیں جو شریعت میں حرام ہے، جن کا کھیلنا عام حالت میں بھی جائز نہیں. تو اپنے اوقات تو کم کرتے ہیں لیکن استعمال غلط کر لیتے ہیں کہ نوکری تجارت چھوڑی، وقت گزاری کے اندر لگ گئے، ساری رات کھیل کود اور مختلف چیزوں میں گزارے، اور سحر کھا کر سو گئے، سارا دن سونے میں گزارا. یہ تو وقت ضائع کر دیا. اس سے بہتر تھا آدمی نوکری کر لیتا، اس سے بہتر تھا آدمی تجارت کر لیتا، لہو لعب تو نہیں کرتا. اس لیے کہ نوکری جائز ہے، تجارت جائز ہے. ایسے کھیل جس میں آدمی کو ذہنی وسعت نہ ملتی ہو، ذہنی سکون نہ ملتا ہو، ایسے کھیل جس میں آدمی کے بدن کی ورزش نہ ہو، ایسے کھیلوں کو ناجائز قرار دیا. اور اس وقت ضائع ہونے کی سب سے اہم جو جگہ ہے جہاں آدمیوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے وہ فون ہے. پوری دنیا میں سروے کر کے اندازہ کیا گیا ہے کہ بھئی ایک آدمی کا وقت کتنا لگ رہا ہے. ایوریج میں ہر آدمی کے فون پر 4 گھنٹے لگ رہے ہیں. یعنی 24 گھنٹے میں سے 1/8واں حصہ فون پر لگ رہے آدمی. ایوریج میں کسی کے 10 لگ رہے، کسی کے 8 لگ رہے، کسی کے 6 لگ رہے، کسی کا کچھ نہیں لگ رہا، لیکن ایوریج نکالا جا رہا ہے تو 4 گھنٹے لگ رہے. اس میں فائدہ بھی ضرور ہوگا لیکن نقصان زیادہ ہے. صرف دنیا کا نہیں، دین کا بھی نقصان ہے. کوئی بھی ویڈیو آتا ہے دین کے عنوان سے بنتا ہے، آدمی چلا دیتا ہے. یہاں تک کہ اتنا تک آدمی غور نہیں کرتا کہ بھئی ایک نئی مسئلہ میرے سامنے آ رہا ہے، ایک نئی بات جو ہمارے اپنے ہم جو دیکھتے آ رہے ہیں سالوں سے. ہمارے مسجد کے امام صاحب، ہمارے مسجد کے، ہمارے محلے کے مولانا صاحب، ہمارے محلے کے مفتی صاحب، ان تمام لوگوں کو ہم اس پر عمل کرتے دیکھتے آ رہے ہیں. اب ایک نئی خبر، نیا ویڈیو آ گیا ہے، چلو کم از کم جا کر میں مولانا سے معلوم تو کر لوں کہ اس میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. آدمی کو لگتا ہے اپنے نفس کے مطابق ہے، اس کو لیتا ہے چلا دیتا. صرف دنیا کا نہیں، دین کا نقصان. اس لیے ہمت ہو تو یہ طے کر لے کہ بھائی جیسے میرے تمام چیزوں کا وقت ہے ایسے میرے فون کا بھی وقت ہے. آپ میں سے بہت سارے وہ ہوں گے جن کے ضروری میسیجز آتے ہوں گے، ضروری میل آتے ہوں گے، کسی سے لین دین، کسی کے معاہدے، ایسا بھی ہوگا. ایسا نہیں سب غیر ضروری دیکھ رہے ہوں گے. ایسے حضرات کا بھی ایک وقت طے ہو جائے. اتنی دیر ہمارا جو ہے روزانہ کے ہمارے جو ضروری مشاغل تھے اس کے پورے کرنے کا. اس کے علاوہ غلطی سے ہاتھ نہیں لگاؤں گا. بہتر ہے اگر جو ہے سہولت ہو تو اس میں سے سم نکال کے چھوٹا والا فون جس کے اندر 3G 2G کوئی چیز نہیں چلتا ہے، صرف ہاں جی ہلو جی چلتا ہے، اس میں ڈال. اب ایسا فون لیتا کون ہے؟ بڑے بڑے فونوں سے ایسا دل لگا ہے، چھوٹے فون تو بچے بھی نہیں لیتے ہیں. بہرحال دوستوں، یہ ہم سب کا اپنا اپنا معاملہ ہے. انفرادی آپ کو مجھ کو طے کرنا ہے کہ ہم اس رمضان کو کیسے گزارتے ہیں. اجتماعی عبادات میں جہاں یکسوئی ہوتی ہو ایسی جگہ عبادتیں کریں. تراویح کا مسئلہ آتا ہے تو عام طور پر ذہن میں خصوصاً تاجر حضرات ہیں جن کو سفر کرنا، پہلے زمانے میں لوگوں کو سفر کرنے پڑتے تھے، یا پھر اضلاع کے دیہاتوں کے تاجر ہیں جن کو شہر آنا جانا پڑتا ہے سامان لانے لے جانے. ٹھیک ہے، شہر کے تاجروں کو کیا کام ہے بتائیں. ہاں
مخصوص تاجر ہے، کپڑے کے تاجر ہیں، جن کا رمضان میں کام چلتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ جو عام تاجر ہے ان کی کیا ضرورت ہے کہ 5 دن 4 دن کی تراویح، اللہ رحم فرمائے، ایسی تراویح پڑھ دو کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، جس میں پڑھانے والے بھی جو ہے اوور اسپیڈ سے جا رہے ہوں اور پڑھنے والوں کا تو خدا ہی حافظ ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے نا اوور اسپیڈ کا چالان بھی بڑھ گیا ہے۔ پچھلے مہینے میں جب اعلان ہوا تھا کہ بھائی بائک 2 ویلر والوں کو 25%، باقی معاف، تو جلدی میں ہم بھی چالان بڑھ دی۔ اب مہینہ ختم ہو رہا تھا تو بولے ایک بار پھر دیکھ لو کوئی نیا چالان پڑا ہو تاکہ وہ بھی ہو جائے کم میں، دیکھا تو 1035 روپے کا چالان لگا ہو۔ 1035 کا ایک چالان لکھا ہوا اوور اسپیڈ۔ میں نے کہا خدا، اوور اسپیڈ کا چالان 1035 روپے۔ اب ماشاءاللہ اوور اسپیڈ تراویح چل رہی، کیوں؟ بولے ایک تو تیز رفتار امام چاہیے اور جلدی قرآن چاہیے، کم وقت میں، شارپ اینڈ سپیڈ۔ لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے ہر چیز میں کہ تراویح میں جو ہے شارٹ نہیں چلتا، اس میں تو لانگ ہونا چاہیے، لمبی لمبی تراویح ہو، امام سکون سے پڑھنے والا، اس کے پیچھے پڑھنے پر خود امام غور کر کے توجہ کے ساتھ لذت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہو، سننے والوں کو لذت ملتی ہو۔ اس کے لیے 2 چیزیں، ایک تو تجوید اچھی اور دوسرا قرات اچھی۔ لوگ بولتے ہیں بھائی 5 پارے والی کہاں چل رہی ہے، 6 پارے والی کہاں چل رہی ہے؟ 5 پارے 6 پارے منع نہیں ہے۔ بعض حضرات اللہ ان کو اور صحت عافیت ہے، 5 پارے والی 6 قرآن پڑھ لیتے ہیں بہت سارے لوگ، 5 دن کی 6 قرآن پڑھتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے نہیں کہ سارے بھاگنے والے ایک قرآن پڑھ کے پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ بعض ہیں جن کے اندر رغبت ہے لمبی پڑھنے کی، ایسے لوگ نہیں، صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ سب کا عام ہے۔ اگر پڑھنا ہی شوق ہو تو بہت سارے تراویح پڑھانے والے ایسے حضرات ہوں گے جو 6 پارے بھی پڑھا رہے ہوں گے تو 1.25 پارے سے بھی اچھا پڑھ رہے ہوں گے قرآن، جن کا وقف سمجھ میں آتا ہو اور جن کی مد سمجھ میں آتا ہو، جن کے غنہ اور حفظ سمجھ میں آتا ہو، ایسے پڑھانے والے بھی ماشاءاللہ بہت سارے قراء اور حفاظ ہیں جو 6 پارے بھی بڑے اچھے انداز میں پڑھاتے ہیں۔ شوق ہے کہ بھئی زیادہ قرآن کرنا ہے، ایسے حافظ کے پاس جائے۔ ایسا نہیں بھئی 6 پارے پڑھنے کی ہماری نیت یہ ہے کہ ہم 6 پارے کے بعد تراویح ختم کر دیں گے۔ 2 سنتیں ہیں یہاں پر، ایک ہے قرآن کا پورا ہونا اور دوسرا ہے تعداد جو ہے تراویح کا پڑھنا۔ قرآن کا پورا ہونا سنت جو ہے مستحب درجے کی ہے، اگر قرآن پورا کر لیا رمضان میں ثواب ملے گا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باضابطہ تو قرآن کی تکمیل کا معاملہ شروع ہوا، تو سنت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے جاری ہوئی ہے، وہ اللہ کے نبی کے مزاج کو سمجھے ہوئے ہیں، تو پورا قرآن کرنا ایک سنت، اگر نہیں کریں گے کوئی گناہ نہیں، لیکن 20 رکعت تراویح کا پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کہتے ہیں جس کا پڑھنا تاکیداً ہے، لازم ہے، اگر چھوڑیں گے تو گنہگار ہو۔ اب اس میں پھر 2 شکلیں ہیں، مسجد میں جماعت ہونا مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ کم از کم مسجد میں جماعت ہو، 2-3 آدمی تو تراویح پڑھ رہے ہوں، ورنہ مسجد سے ہٹ کر کسی کو مسجد میں نہیں پڑھنا ہے تو اپنے گھر میں، اپنے گھر کی چھت پر، کہیں اور جگہ پر، بہرحال آدمی چاہے جماعت سے پڑھے یا انفرادی پڑھے، سنت مؤکدہ 20 رکعت اس کو پڑھنا ہے، چاہے جماعت سے پڑھ لے چاہے اکیلا پڑھ لے۔ اب میرے دوستو، ہمیشہ ہر سال پھر ایک بات کی تجدید کرنی پڑتی ہے، جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے سال بھر میں، وہاں پر جو ہے ذہنی انتشار کی بات شروع ہو جائے۔ اب جیسا ماشاءاللہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، ریاضتوں کا مہینہ ہے، اس میں جتنا زیادہ پڑھے اتنا کم تھا، لیکن لوگوں کو رغبت بھی جذبہ بھی ہوتا ہے، کچھ ویڈیوز آ جاتی ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت نہیں 8 رکعت۔ اب دیکھیے ارے خطیب صاحب تو ماشاءاللہ مسجد میں بڑے زور زور سے کہہ رہے تھے 20 رکعت پڑھنا ہے، لمبی پڑھنا ہے، یہاں تو 60 ہی ہو گیا ہے، 8 ہی پڑھنا ہے۔ پھر اس پر بحث و تکرار،
اور ایسے لوگ جو دین کے بنیادی اصولوں سے واقف نہیں، مسائل کن احادیث اور آیتوں سے مستنبط ہوتے ہیں، پھر مسائل کے سمجھنے میں صحابہ کا کیا کردار ہے، کن بنیادوں پر کس مسئلے کو کس جگہ رکھا جائے، اس سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ اگر واقف کار آدمی بحث کر رہا ہے تو اس کا معاملہ ہے، لیکن نا واقف کار لوگوں کا بحثوں میں پڑھنا صرف ضیاء اوقات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، نماز پڑھا۔ اس روایت میں کتنی رکعتیں پڑھے تذکرہ نہیں ہے، وہ چونکہ پہلا سال تھا جب لوگوں کو اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عشاء کے بعد بھی نماز پڑھائی ہے، تو شوق میں لوگ جمع ہو گئے، مسجد بھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا شوق دیکھیں بھئی اتنے لوگ آ گئے، اور ان کا شوق، آپ نے جماعت سے نماز نہیں پڑھائی، منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے شوق کی وجہ سے، کیونکہ ابھی وحی اتر رہی ہے، اللہ کے احکامات اتر رہے ہیں، تمہارے شوق کی وجہ سے کہیں اللہ تبارک تعالیٰ تم پر فرض نہ کر دے 5 نمازوں کی طرح۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جماعت تراویح کی نہیں بنائی، نہ اس میں رکعتوں کا ذکر ہے نہ کسی اور چیز کا ذکر ہے، بس اللہ کے نبی نے جماعت کیا، صحابہ جمع۔ تراویح کی تو شکل طے ہوئی ہے، حتمی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھے۔ اگر آپ کو کوئی دھوکہ دے رہا ہے اللہ کے نبی نے 8 رکعت پڑھائی ہے تو دھوکہ ہے وہ۔ بخاری شریف کی ایک روایت کو سامنے رکھ کر لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک صاحب اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور اما جان سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے؟ ان کا سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے؟ تو اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اب اس روایت کو اٹھا کر شور شروع کر دیا کہ 8 رکعت تراویح، 8 رکعت تراویح۔ ارے بھائی غیر رمضان میں بھی پڑھتے ہو کیا تراویح کوئی؟ ایک مرتبہ حدیث کا ترجمہ ہی صحیح سے پڑھ لو۔ اما جان فرما رہی ہے اللہ کے نبی نے رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھے ہیں۔ اسی لیے فقہاء نے اس حدیث سے مسئلہ نکالا ہے تہجد کا، ورنہ وہ آدمی مسجد کے مصلیوں سے پوچھتا، جا کے اما جان سے نہیں پوچھتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کہاں پڑھتے، تہجد گھر میں پڑھتے، وہ تو گھر کا عمل ہے تہجد۔ اسی لیے پوچھنے والا اما جان کے پاس جا کر تہجد کا سوال کیا اور اما جان نے اس کو تہجد کا جواب دیا۔ اس کا کلیئر کٹ جو معاملہ ہوا ہے، جو ایک دم مسئلہ جو بنا ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے بنا ہے، اور اس زمانے میں جتنے صحابہ زندہ تھے ہزاروں کی تعداد میں، ایک صحابی ایسا نہیں ہے جس نے مخالفت کی حضرت عمر سے کہا آپ نے 20 رکعت پر لوگوں کو جمع کیا ہے، اور جبکہ اللہ کے نبی 8 پڑھتے تھے، ایک روایت نہیں، صرف دھوکہ ہے 8 رکعت۔ ابھی 8 رکعت میں لوگ بڑھ کر اور آگے چلے گئے، اب تو 1 رکعت بھی آ چکی ہے مارکیٹ میں، ایک ہی رکعت۔ اس لیے جمہور علماء سے ہٹ کر کوئی ایک حدیث کی کتاب اٹھایا، کوئی ایک ویڈیو سن لیا اور اس کو اپنا مسئلہ بنا لیا، نہیں دوستو خطرہ ہو۔ مسجد نبوی میں مسجد حرام میں پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نے کیا ہے۔ عبادت کا اتنا شوق تھا اسلاف کے زمانے میں، مدینہ والوں نے جب یہ دیکھا کہ بھئی ہمارے یہاں پڑھنے کا ثواب حرم شریف سے آدھا ہے، ہم ان کے ثواب میں برابر ہو جائیں، اس لیے مدینہ طیبہ میں 36 رکعت کا معمول تھا۔ کیسا تھا 36 رکعت کا معمول؟ 4 رکعت پڑھا کر امام انفرادی عمل کے لیے بیٹھ جاتا، جیسے ہمارے یہاں بیٹھتے ہیں، تو مصلی اٹھ کر اکیلے 4 رکعت 2 کر کے پڑھ لیا کرتے تھے، تاکہ یہ 4 رکعتیں پڑھ کر ہماری نماز کا ثواب بھی یہ 2 رکعت، اگر جو تراویح کا حصہ نہیں ہے وہ نفل نماز کا حصہ ہے، یہ ثواب بڑھ کر ہمارا اور مکے والوں کا ثواب برابر ہو جائے، اس لیے مدینہ والے مزید ہر تراویح پر 4 رکعت پڑھتے، اتنا جذبہ تھا۔ اگر مان لو کہ بھئی 8 بھی ہے 20 بھی ہے تو 8 پہ شدت کیوں ہے، 20 پڑھنے والا تو 8 بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن اگر کوئی صرف 8 پڑھے گا تو 20 سے تو محرومی یقینی ہے۔ اس لیے اگر کسی کا اعتقاد عقیدہ ہی ہو، نہیں میں نہیں مانتا میری 8 ہے، بھئی خدا تجھے مبارک کرے، لیکن جو 20 پڑھا ہے خدا را اس کو جو ہے منتشر مت کر دے، اس کو پڑھ لے۔ نہ اللہ کے نبی نے تراویح میں قرآن پورا کیا ہے اگر بات صرف حدیث کیا ہے۔ اس لیے دوستوں یہ اسلاف سے بنا ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہمارے لیے سنت ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، جو نہ مانتا ہو نہ مانے مبارک ہے اس کے۔
زیادہ بھی نہیں کرنا ہے، کم بھی نہیں کرنا ہے. ہمارے بعض احباب ہیں جو ہر 4 رکعت کے بعد ماشاءاللہ اضافہ لمبی دعا، اور دعاؤں میں بھی ایک دعا کے بعد حضرت ابوبکر، ایک بعد حضرت عمر، ایک بعد حضرت، اضافہ بھی نہیں کرنا ہے دین میں. جیسا اوپر سے آیا ہے ویسے ہی رکھنا ہے. یہ میرا گھر نہیں ہے، ایک چھت بنا لو، 2 بنا لو، 4 بنا لو، میونسپلٹی کی اجازت ملے نہ ملے میری میں دیکھ لوں گا. یہ تو دین ہے نا، اس کو ہو کرنا ہے، اس لیے زیادتی بھی نہیں کرنا ہے. تو اس لیے رات کی نمازوں میں لمبے قیام میں عادت بنایا. جہاں بھاگ دوڑ کی تراویح ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ گھڑی دیکھ کر، ادھر امام صاحب اور ادھر گھڑی. کبھی بیچارے امام نے پون گھنٹے سے تراویح 1 گھنٹہ کر لی. امام صاحب آج 1.5 پڑھا پڑے گا، نے 1.25 پڑھا مانی، آج 15 منٹ پڑھ گئے. ارے واہ، اتنی گھڑی پہ نگاہ ہے. کبھی شادی خانے میں بھی گھڑی پہ نگاہ ڈال لیا کرے بیٹھے. یہ کتنی دیر ہو گئی یہاں بیٹھے بیٹھے؟ رات میں 2 بجے ایسے آ رہے جیسے حشاش بشاش ہو، ابھی گئے تھے ابھی آ رہے. 6-8 گھنٹے گزار کہ نہیں. جہاں پر امام صاحب قرات اچھی نہ ہو چل جائے گا دوستو، لیکن اگر تجوید نہیں ہوگی، حدیث سناتا ہوں میں، رب قارئ القرآن یقرأ القرآن فالقرآن یلعنہ. بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. جلدی ختم کرنی ہے. ایک امام صاحب کے پیچھے ہم کو پڑھنے کا موقع ملا، الف لام میم سجدہ، جو قرآن کی مشہور سورت ہے. الف لام میم شروع کیا نا، سجدے میں پتا چلا سجدے کی آیت آئی. ہاں، حافظ رہ کر ہم کو پتا نہیں چلا کہاں اتر رہے کہاں پڑھ رہے. تو تیز رفتار والی نہیں جو امام سہولت سے پڑھا تھا. آپ 4 قرآن پڑھے کسی امام کے پیچھے، لیکن تیز والے، آپ کے پاس اتنا اسٹیمنا نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ 4 گھنٹے کھڑے ہو سکتے ہو. جہاں پارا سوا پارا چل رہا ہو، اطمینان سے نماز ہو رہی ہو، وہاں شریک ہو جائے، پیدل جائیں، گاڑی پر جائیں اور نیت کر کے جائیں. انشاءاللہ یہ تو خالی آپ نماز میں کھڑے بھی رہیں گے اس کا بھی وقت ملے گا، غنہ مدہ کا ثواب ملے گا. ایک ایک حرف قرآن میں پڑھا جائے گا، 10 نیکیاں. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی وضو کے ساتھ نماز کے اندر حرف قرآن پڑھتا ہے، ایک حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں. ایک حرف پر 50 نیکیاں. علم طرح کا علم پڑھا، 3 حرف آدمی ادا کرتا ہے، 150 نیکیاں. آج پتہ نہیں چل رہا، کل کو میدان محشر میں ایک نیکی کا مسئلہ اٹکا ہوا ہوگا، اس وقت پتہ چلے گا یہ ایک نیکی 7 زمین و آسمان سے قیمتی تھی. اس لیے اس وقت اتنی باتیں ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ 1-2 دن کا موقع ہے. اور آخری بات ختم کر دو دوستو، رمضان میں شاپنگ کا مزاج چھوڑ دیں اللہ کے پاس. کپڑے خریدنا اور یہ خریدنا، پہلی تراویح چاند نظر آ گیا، اور اس کے بعد عید کی صبح تک بازار کیا چیز ہے. ہاں ضروری چیز تو لینا پڑے گا نا. آپ ترکاری تو مہینے بھر کی رکھ نہیں سکتے، اور جو روزانہ کی ضرورت کی چیزیں وہ تو نہیں رکھ سکتے، لیکن جو چیزوں کی ایک بار ضرورت پڑتی ہے، کپڑے ہیں جو سلانا ضروری نہیں ہے لیکن اللہ نے استطاعت یہ سلا سکتے، رمضان سے پہلے فارغ ہو جائے. ایک بچہ اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کے بازار گیا کپڑے کی دکان پر. کپڑے والے بڑے چالو ہوتے ہیں. شعبان کا مہینہ جیسے شروع ہو گیا، اب ان کا ذہن سازی رمضان کی شروع ہو جاتی. ابھی شعبان کا مہینہ ہے، کپڑے خریدے، پسند نہیں ہے تو بولتے نہیں اسٹاک ختم ہو گیا ہے، رمضان میں نیا اسٹاک ہے. حالانکہ آنے والا نہیں ہے، یہ آنے والا بھی ہو تو کوئی بہت اعلیٰ نہیں، یہی ریپیٹ ہونے والا ہے دوبارہ. لیکن وہ تاجر آدمی ہے نا، وہ تو چاہتا ہے آدمی پھر آئے، اس لیے کہ جب بھی آدمی آتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے. خالی ہاتھ کم جاتے ہیں، رمضان کے نام پہ بھی جاتے ہیں. تو چھوٹے سے بچے کو 8-10 سال کے بچے کو لے کر بھاگ گئے، بھائی عید کی تیاری کر لیں بھی رمضان آنے والا ہے. تو دکاندار نے سامان بتایا، پسند نہیں ہے. دکاندار نے کہا صاحب آپ پھر آئیے، رمضان میں نیا اسٹاک آئے گا. تو بچہ فوری منہ کھول کے کہنے لگا چچا جان ہم رمضان میں بازار نہیں آیا کرتے، ہم بازار نہیں جاتے رمضان. ایسا ماحول گھروں میں بنائیں. اگر کپڑے خرید لیے ہو، 1 دن میں بنتے ہو، بنانے نہیں بنتے ہو، سنت نیا کپڑا نہیں ہے. آپ کے پاس موجود 6-8 جوڑے، اللہ رحم کرے آپ کے پاس 6-8 کا 40-50 ہوں گے، ان میں سے جو اچھا کپڑا نکل رہا ہے جو سنت کے مطابق ہو، لے پہن لے، عید ہو جائے گی آپ کی. لیکن بازار مارکیٹنگ ایسا خوب احتیاط کریں. یہ 30 یا 29 تو تراویح اور قیام اللیل ہوگا ہی ہوگا. اگر 29 کا چاند ہو گیا، رمضان کے 29 کا، 30ویں لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے، انعام کی رات ہوتی ہے وہ عید کی، جس کو چاند رات کے نام پر ہم لاڈ بازار اور چار مینار کو آباد کرتے ہیں. وہ لیلۃ الجائزہ ہے، اللہ کی طرف سے نوازشوں کی رات.
महीना भर मजदूर काम करके खुदा से लेने की बजाय बाजार चला जाता है, वो रात भी हमारी नहीं है। इसलिए कोई जहन में कोई मकाम खाली ना रखे, घर में बच्चों का, बीवी का जहन बना दे, भाई कल से हो सकता है रमजान शुरू हो जाए, आप तैयारी कर ले। बीवी से कहे ज्यादा सलाहियत है, तुम बोर्ची खाने के पीछे मत लगाओ, ये बड़ी पकोड़े भजिए वगैरह ये तो कभी भी खा सकते हैं पकाकर। अब रमजान में थोड़ा सा वक्त तुम्हारा चूल्हे पर लगे और बाकी वक्त तुम्हारा मेरा बच्चों का जिक्र और तिलावत पर। क्या मुमकिन है? कैसे लोगों ने पढ़ा होगा एक रात में एक कुरान, एक दिन में एक कुरान, 60 कुरान। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का जिंदगी भर मामूल था कि रोजाना रमजान में एक कुरान, दिन का एक रात का। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के बारे में किताबों में लिखा है, पूरी रात में एक कुरान पढ़ा करते थे। कैसा मामूल था, शगफ था, इश्क था। अल्लाह ने उनकी जिंदगी में बरकतें भी दी थी, इसलिए उनकी रातें गुजरती थी। हम नियत करें इंशाल्लाह, ये जो असलाफ ने हमारे रमजान गुजार कर बताया है, अल्लाह ने मान दिया है, खूब सखावत करें। हर इफ्तार में एक दिन ये पड़ोसी को शामिल कर लिया, इफ्तार में एक दिन ये पड़ोसी को शामिल कर लिया। महल्लों की मस्जिदें होती हैं, मस्जिदों में मुसाफिर रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं या दूसरे इलाकों से आए हुए लोग जो तिजारत या कमाने के लिए आते हैं, मस्जिदों में किराए से लेकर रहते हैं। वो बेचारे कहाँ पकाएंगे सहर, कहाँ इफ्तार? भाई हमारे घर में तो सब सहूलतें हैं ना, भाई थोड़ा सा खाना बढ़ा लेंगे। मस्जिद में किराए में कमरों में रहने वाले या बैचलर्स हमारे महलों में रहते जो तिजारत करते, ये बेचारे अपना वक्त इबादत में लगाए। मेरे घर में 5 आदमी का खाना बन रहा है, 7 आदमी का बन जाए, 6 आदमी का खाना बन जाए, जो बना तकल्लुफ। हमारे इलाके वालों में, हैदराबाद वालों में तकल्लुफ का मिजाज है। हम समझते हैं दावत का मतलब बिरयानी ही होना चाहिए, दावत का मतलब पका रखा नहीं होना चाहिए। नहीं, आपके घर में जो पका हो, दाल पकी हो, दाल को मजेदार बनाने में कितनी जरूरत लगती है? 5 रुपए का अंडा तो ही लगता है, एक अंडा दाल के साथ लग गया, दाल भी स्पेशल बन जाती है। जो आपके घर में बना, एक तो आदमी का ज्यादा बन जाए, कभी पड़ोसी, कभी मुसाफिर, मस्जिदों में लोग आते हैं खास करके ताउन के लिए, दूर दूर से मदारिस मसाजिद के उन्वान से बेचारे आते, उनको देख के तो ऐसे घबराते जैसे मलकुल मौत को देखकर नहीं घबराते होंगे। कहाँ मौलवी साहब सलाम करेंगे, हाथ पकड़ेंगे, इसलिए अगर देखे सफीर साहब तो उस दिन ऐलान से पहले ही भाग जाते। अरे नहीं, मुसाफिर है भाई, ये बस्ती में आया, इसका हक है। 3 दिन तक ये जिसके घर में चाहे घुस कर बिना इजाजत के खाकर निकल सकता है। बस्ती वालों पर हक है, बस्ती में कोई मुसाफिर है 3 दिन तक उसका हक है, वो जहां से चाहे खाना खाए। रमजान तो ऐसे सखावत का महीना, ये गमगुसारी का महीना, हमदर्दी का महीना, कुछ चूल्हा जो है बढ़ा ले, खाने की मिकदार बढ़ा ले और इसका ख्याल करें इंशाल्लाह। बाकी बात अल्लाह तवज्जो डाले तो इंशाल्लाह अल्लाह की करम से इंदा बात होगी। इन बातों को ज़हन में रखें, तरावी का खास एहतमाम बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला से इस महीने को इस्तेमाल करें।